بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں عباس قصر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہے۔ آج کا ٹاپک عورت کو وراثت کے حوالے سے اس کے حق کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عورت کو قرآن پاک کے ساتھ اس کی شادی کروانا اسلام میں جائز ہے کہ یا حرام ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ قانون وراثت کے مطابق عورت کا ہر حیثیت، مثلا ماں، بہن، بیٹی، بیوہ میں حصہ طے ہے۔ وراثت میں عورت کا حق کسی طور پر بھی ان سے چھینا نہیں جا سکتا۔ عورت پر خرچ کی جانے والی رقم جو اس کی شادیوں پر خرچ کی جاتی ہے، یہ رقم ان کی وراثت کا متبادل نہیں ہوتا، اور یہ رقم ان کی وراثتی ملکیت میں منحصر نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی اس بنیاد پر کہ ان کو وراثتی حصہ سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کو حق وراثت سے محروم رکھنے کے لیے کئی ہیلے، بہانے، حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عموماً انہیں جبراً وراثت کے حق سے خاندان کے مردوں کے حق سے دستبردار قرار دیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عورت کو یا بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، ان کو ان کی جائیداد جو ہے، جو وراثت میں اس کو قانون کے مطابق ملتی ہے، اس سے کیوں جو گھر والے ہیں اس کے، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو وراثت کا حق نہیں دیا جائے؟ لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ عورت کی قرآن پاک سے شادی کروانا یا وراثتی حق میں بخشوانا یہ حرام ہے۔ قرآن سے شادی کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب سے بڑی خلاف ورزی ہے کہ مال کہیں نہ جائے یا داماد مستحق نہ بن جائے۔ اسی سوچ کو لے کر ایسا کیا جاتا ہے۔ اسلام میں حق بخشوانا یا بخشنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بیٹی یا بہن کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دیں۔ بعض اوقات بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ والد کی وفات کے بعد والد کی جائیداد جو وراثتی جائیداد ہوتی ہے، اس میں بھائی اپنی بہنوں کو ان کے حق نہیں دیتے، بلکہ دھوکے سے، فراڈ سے اپنے نام کروا لیتے ہیں، اور بہنوں کو وراثتی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان ہے، وہ حرکت میں آتا ہے کہ تعزیرات پاکستان کا جو سیکشن 498A میں تعزیر ہے کہ اگر کوئی شخص بہنوں، عورتوں کو جو ہے وہ وراثت سے محروم کرنے کے لیے فراڈ یا دھوکے سے کام لیتا ہے، کہ دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے وراثت کے حق میں عورت کو محروم کر دیتا ہے، تو یہ جرم ہے۔ اس جرم کی سزا 10 سال قید یا کم از کم 5 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے بھائی نے فراڈ کر کے یا دھوکے سے عورت کا وراثتی حق چھین لیا ہے یا چھینا گیا ہے، تو عورت سیشن جج کی عدالت میں استغاثہ دائر کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص عورت سے جبراً یہ حلف لیتا ہے کہ وہ وراثت کے حق میں حصہ نہ لے، یا کسی عورت کو وراثتی حق سے محروم رکھنے کی غرض سے عورت کی شادی قرآن پاک سے کر دیتا ہے، تو یہ بھی جرم ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ اس بارے میں
بھی ہمارا ملکی قانون حرکت میں آتا ہے کہ تعزیرات پاکستان کی سیکشن 498C کے تحت ایسے شخص کو 7 سال قید یا کم از کم 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایسے کیسز میں جو کرنا ہوتا ہے اس کی کوئی ٹائم وقت، اس کی کوئی لمیٹیشن نہ ہے، جب چاہے عورت وہ عدالت میں آئے اور کیس کر سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے PLD 1990 پیج 1 ہے، جس میں وراثت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عدالتوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو انلیگل طریقے، جو انلیگل ایکٹ استعمال کرتے ہیں، ان کو ڈسکرچ کیا جائے۔ تو یقیناً ایسے جو عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ گناہ بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو لڑکیوں کا، بہنوں کا، عورتوں کا جو وراثت میں اس کا حق بنتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ تو یہ میری ویڈیو تھی، اگر آپ لوگ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ایک چھوٹا سا بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو آپ ضرور دبایا کریں، کیونکہ اس سے دبائیں گے تو پھر نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی وہ آپ لوگوں تک وہ جو فوراً پہنچ سکتی ہے۔ تو اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔